آج کے دور میں اگر کوئی آپ کی فکر اور پرواہ کرتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ سے زیادہ خوش نصیب شخص کوئی نہیں ہوگا۔ چیزوں کی قیمت ملنے سے پہلے ہوتی ہے اور انسانوں کی قیمت کھو دینے کے بعد۔ جو جتنی توجہ کے قابل ہو اسے اتنی ہی اہمیت دینی چاہیے۔ کم ظرف لوگوں کا حد سے زیادہ خیال رکھو گے تو اپنی اہمیت بھی کھو دو گے۔ دو جذبے سنبھال کر رکھنا، عزت اور محبت۔ کسی ایسے شخص پر ضائع مت کرنا جو بے حس ہو چکا ہو۔ وقت میں طاقت ہے، دوستوں کو دشمن کو دوست بنا دیتا ہے، بڑے بڑے زخم سی دیتا ہے اور کبھی اپنوں کو بھی پرایا کر دیتا ہے۔ اتنی جلدی دنیا کی کوئی چیز نہیں بدلتی جتنی جلدی انسان کی نیت اور نظریں بدل جاتی ہیں۔ خاموشی ایک عظیم نعمت ہے، خاص طور پہ اس وقت جب اختلافات زیادہ ہوں، آوازیں بلند ہوں، علم کی کمی ہو اور دلیل کی کوئی اوقات نہ ہو۔ دل کا روزہ زبان کے روزے سے اچھا ہے اور زبان کا روزہ پیٹ کے روزے سے بہتر اور اعلیٰ ہے۔ دوست کے ساتھ اس نمک کی طرح رہو جو کھانے میں دکھائی نہیں دیتا لیکن اگر نہ ہو تو اس کی کمی بہت محسوس ہوتی ہے۔ غم کی ایک بڑی خوبی یہ بھی ہے کہ یہ ہمیں رب سے جوڑتا ہے۔ رشتے اور تعلق نبھانا ایک فن ہے جس کے لیے دولت کی نہیں محض احساس کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب کوئی ہاتھ اور ساتھ دونوں چھوڑ دیتا ہے تب اللہ کوئی نہ کوئی انگلی پکڑنے والا بھیج ہی دیتا ہے۔ بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے، مشکل وقت پر صبر کرنا، بہتر وقت پر شکر کرنا مومن کی پہچان ہے۔ اپنی زبان کو یوں محفوظ رکھو جس طرح سونے اور چاندی کو محفوظ رکھتے ہو۔ سب سے بہترین لقمہ وہ ہے جو اپنی محنت سے حاصل کیا جائے۔ آزادی کی قدر اس غلام سے پوچھو جو سانس بھی مالک کی مرضی سے لیتا ہے۔ جب کوئی چیز اپنے والدین کو دو تو اس طرح دو جس طرح کوئی غلام اپنے آقا کے سامنے کوئی چیز پیش کرتا ہے۔ غلطی کر جانا اتنا برا نہیں ہے لیکن آئندہ کے لیے اس سے سبق حاصل نہ کرنا بہت برا ہے۔ جب تمہاری مشکلات حد سے بڑھنے لگیں تو سمجھ لو کہ اللہ تمہیں کوئی بلند مقام دینے والا ہے۔ اقتدار، طاقت اور دولت ملنے پر لوگ بدلتے نہیں بلکہ بے نقاب ہوتے ہیں۔ دنیا تمہیں اس وقت تک نہیں ہرا سکتی جب تک تم خود سے نہ ہار جاؤ۔ شک کو اپنے اوپر غالب آنے دو ورنہ تمہیں دنیا میں کوئی ہمدرد نہیں مل سکے گا۔
جس زبان سے جھوٹ نکلنا بند ہو جائے اس زبان سے نکلی ہوئی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔